اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان امن باتیں ہو رہی تھی. یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کہ دو طاقتوں کو، جس نے 47 سال کے جن کے اختلافات ہیں، ایک دوسرے کا انہوں نے چہرہ نہیں دیکھا تھا، ان دونوں کو سامنے بالمشافہ بٹھا دیا اور باتیں ہوتی رہی. تقریباً 21 گھنٹے جو باتیں ہوتی رہی اور معاہدہ بالکل قریب ہو گیا تھا ایگریمنٹ طے ہونے کے لیے. لیکن ایک دم سے واشنگٹن سے فون آتے رہے اور زیادہ مطالبات کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ باتیں ناکام ہو گئی. ٹرمپ کو یہ بڑا موقع تھا کہ آبنائے ہرمز کھول دیتا تھا. وہ باتوں سے اس کو کھلوا لیتا اور کریڈٹ لے جاتا کہ میں نے آبنائے ہرمز کھول دیا، میری وجہ سے کھلا، اور اس کا کریڈٹ لے سکتا تھا، اس کی فیس سیونگ ہو جاتی. لیکن وہ کسی کی دباؤ میں آ کر انہوں نے وہ ساری باتوں کو سبوتاژ کر دیا. اب امریکہ کا ڈیلیگیشن واپس امریکہ چلا گیا اور ایران کا ڈیلیگیشن ایران پہنچ گیا. اب آبنائے ہرمز نہیں کھلا اور ایران نے اعلان کر دیا ہمارے علاوہ کوئی بھی یہاں سے گزر نہیں سکتا، کوئی بھی شپ گزر نہیں سکتا. اب انہوں نے، امریکہ نے اور بڑا کمال کر دیا کہ بند آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر لیا، اپنا شپ کھڑا کر دیا وہاں پہ کہ بھئی ہم آبنائے ہرمز کو بند کر رہے ہیں. ایک بات سمجھیں، اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا تو کریڈٹ امریکہ کی طرف چلا جاتا اور ہوتا کہ بھئی انہوں نے آبنائے ہرمز کھلا دیا. لیکن اب ہوا یہ کہ انہوں نے باتیں کامیاب نہیں ہونے دی. تو ظاہر ہے جتنے بھی ممالک ہیں، گلف کے سب ممالک، چین، انڈیا اور جاپان، کوریا، ان کو یہاں سے، ان کی تیل یہاں سے گزر ہوتی ہے. تو اگر یہ باتیں کامیاب ہو جاتی تو ٹرمپ کو یہ کریڈٹ جاتا. اب انہوں نے کامیاب ہونے نہیں دی تو اب یہ ہوگا کہ یہ سارے ممالک، ان سب کے اکنامیکل مفادات وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے وہ ایران سے بات کریں گے، ایران سے ٹا کر کے وہ اپنے آئل بند تو نہیں کر سکتے، ہمارے اکانومی کو تباہ تو نہیں ہونے دیں گے. جتنے گلف کے ممالک ہیں اس کا پوری اکانومی اس تیل پر ہے. ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ ایران سے بات کرتے ہیں. چین اور جو وہاں سے تیل لیتے ہیں، چین، انڈیا، جاپان، کوریا، یہ بھی اسی ایران سے بات کرتے، گویا کہ باتوں کا مرکز ایران ہو جاتا تھا. یہ ان کو بعد میں احساس ہوا کہ بھئی ہم نے غلطی کر دی. ابھی دوبارہ اس پر حملے کرنے کی یہ میرے خیال میں جرات نہیں کرے گا. لیکن ٹرمپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کبھی بھی وہ کلٹی اٹھا سکتا ہے. تو اب انہوں نے سوچا کہ اب تو مرکزی کردار ایران کا ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اپنا شپ یہاں پہ بٹھا دیا کہ ہم بند آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر رہے ہیں، کوئی بھی شپ ہماری مرضی سے یہاں سے نہیں گزرے گا. ایران کی ہم ناکہ بندی کر رہے ہیں. بالکل ایران کی ناکہ بندی ہو جائے گی، اس کی اکانومی کو دھکا لگے گا اگر مکمل آبنائے ہرمز بند کر دے گی امریکہ. لیکن یہ کر نہیں سکتا کیونکہ بین الاقوامی پولیٹکس ایسی ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کو بند نہیں کر سکتا. جس کو ایران چھوڑے گا اس کو یہ روک نہیں سکتا، کیونکہ ایران کلیئر کرتا چلا جائے گا لوگوں، اب جہازوں کو وہاں سے ٹیکس وصول کر کے اسے کلیئر کرتا جائے گا، اس کو یہ نہیں روک سکتا. مثال کے طور پر سب سے زیادہ یہاں پہ جو خریداری ہوتی چین کی ہوتی ہے. چین وہاں سے سب سے زیادہ آئل خرید کرتا ہے. چین کو اگر ایران الاؤ کر دے کہ آپ جائیں، کیا امریکہ میں اتنی جرت ہے کہ وہ چین کے آئل ٹینکر کو روک دے، اس کو بند کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. امریکہ براہ راست چین کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اب تو وہ اکیلا ہو گیا ہے. جتنے بھی یورپ کے ممالک ہیں وہ اس سے نالاں ہیں. گلف کے ممالک یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا بلکہ ہمیں اور نقصان دے رہا ہے. یعنی اس نے باتوں کو ناکام کر کے گویا کہ گلف کے ممالک کو بہت نقصان دیا.
اور وہاں چین کا مفادات بھی ہے, کوریا کا مفادات بھی ہے, انڈیا کے مفادات بھی ہیں, اور جاپان کے بھی مفادات ہیں. ان سب کو مفادات کو یہ پیٹ کیسے دکھا سکتا ہے؟ تو یہ اگر بند کرنے کی طاقت رکھتا تو ایران کو یہ بہت سا نقصان دے سکتا تھا, لیکن وہ کر نہیں سکتا. دوسری بات, بھائی یہ علاقہ ایشیا کا علاقہ ہے, ایشیائی ممالک طے کریں نا کہ کون آئے گا کوئی نہیں جائے گا, یہ آپس میں کریں. وہ امریکہ 7 سمندر دور وہاں سے آ کر یہ کنٹرول حاصل کر رہے, کیسے کرے گا؟ تو یہ ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ کو مسلسل نقصانات ہو رہے ہیں. یہ دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا ہے. اگر امریکہ باتوں میں آپ نہ ہر مر کھلوا دیتا تھا تو ہو سکتا ہے یہ ایران پر ایسی شرطیں لگا سکتا تھا کہ کیونکہ یہ آرٹیفیشل گزرگاہ نہیں ہے, قدرتی گزرگاہ ہے یہ آبنائے ہرمز, تو بین الاقوامی قانون کے تحت جو قدرتی گزرگاہیں ہیں اسے ٹیکس نہیں دیا جائے گا. تو ہو سکتا ہے اس پر بات کر سکتا تھا اور اسے بین الاقوامی قوانین کے تحت اسے آمادہ کر سکتا کہ آپ ٹیکس نہیں لے سکتے, لیکن اب وہ بھی نہیں کر سکتا. گویا کہ امریکہ جو طاقت کے ذریعے جو باتیں ایران کو نہیں منوا سکا, اب وہ ٹیبل پر بیٹھ کر وہ اسے منوانا چاہ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ڈائریکٹ ٹاکس وہ باتیں ہوتی ہیں جو کچھ لوگ کے بنیاد پر طے کیا جاتا ہے, لیکن وہ یہ جو لوگ ہیں ایک ذہن بنا کے آتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ باتیں یہ سب ان سے منوانی ہے اپنی طاقت کے بل. طاقت بل تو نہیں ہو سکتا. تو اب ٹاکس پہ کے ٹیبل پر وہ منوا سکتا تھا لیکن نہیں منوایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دوبارہ ٹاکس پر آنا پڑے گا اور دوبارہ اس کو ٹاکس کرنی پڑے گی. پہلے تو وہ بہت ساری شرائط اپنی منوا سکتا تھا, درمیانی راستہ نکل سکتا تھا, لیکن اگر دوبارہ ٹاکس پر آئے گا تو اس کی پوزیشن کمزور ہوگی اور امریکہ کی. تو اب وہ اور بھی ٹاکس نہیں کر سکے گا اور شرطیں اپنے نہیں منوا سکے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.